हेलो। हेलो। अफान भाई बोल रहे? हाँ, कौन? जी मैं मोहम्मद इमरान शेख बोल रहा हूँ। कौन इमरान? मैं मोहम्मद इमरान यार, आप पहचानते नहीं मुझे? नहीं 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 पहचान रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा ऐन अल्लाह के ताल्लुक से थोड़ा सा बात करना है आपसे। अच्छा, हाँ। ईद के बाद बात कीजिए, अभी तो बहुत मशगूल हूँ मैं। अरे थोड़ा सा पहले ही पता चल जाए लोगों को कि अल्लाह की ज़ात कहाँ है तो मज़ीद बेहतर रहेगा ना, उनके अकीदे दुरुस्त हो जाएंगे। ठीक है, ईद के बाद भी तो हो सकती है। नहीं, उससे पहले अगर कोई मर गया और वो यही जी, जानता रहा, भाई कोई बंदा इस अकीदे पर मरा, फौत हुआ कि उसका ये अकीदा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है तो वो अभी मैं बता दूंगा कि गारंटी है कि लोग सही हो जाएंगे, इसकी गारंटी आप लेंगे? नहीं नहीं, वो असल में क्या है, हमारी ऑडियो यूट्यूब पर व्हाट्सएप पर चलती है तो लोग इसको सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की आप रहने दुआ। वाले कहाँ पर है? आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी मैं यूपी से हूँ। यूपी से है? जी। अच्छा, मेरा नंबर आपको किसने दिया? अब ये तो कोई ज़रूरी बात नहीं है, जब आप सोशल मीडिया पर काम नहीं कर रहे नहीं, हैं तो जरूर ताल्लुक है। अरे ये आप काम की बात कीजिए, मैं सारी कह बातें रहा कर रहे हैं, हूँ अकीदे कि पर बात मेरा नहीं कर नंबर रहे। आपको किसने दिया है? अरे ये आप सवाल सारी मैं आपसे बातें कह रहा हूँ। सारी अगर आप बातें कर रहे बता हैं, दें अकीदे तो पर बात ठीक, नहीं कर ना रहे, क्या बताओ बात है? तो ठीक है। मैं तो कहा कि मैं आपसे बात कर लूंगा। हाँ तो कीजिए मैंने ना कब फिर। कहा नहीं बात करूंगा? तो आप ये झूठा इल्जाम कैसे लगा दीजिए कि मैं बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ? नहीं कर रहे ना, सारी बात कर रहे आपका हो, देखो अकीदा अब भी क्या नहीं है? कर रहे। आपका अकीदा क्या है? अब अकीदा भी वाजे कीजिए। हमारा अकीदा तो जब बताएंगे ना, अकीदा पहले आप बताओ तो सही। नहीं, आप पहले आप अपना अकीदा वाज़ेह कीजिए कि हमारा तो खुदा वही ताला जो की इजमाही बात अकीदा क्या चला रहा है? है सलफ क्या सालेहीन का, चला वही रहा अकीदा है है? हमारा। क्या अकीदा है सल्फ़ सालिहीन का? कुरान और सुन्नत से आप बात आपको कीजिए, रोजा क्यों क्या लग रहा अकीदा है? है आपका? आप आराम से जी, बात कीजिए ना, रोजा नहीं क्यों नहीं, लग रहा है मेरी आपको? बात करने का तरीका यही अरे है, आप मुझे लोगों रोजा को वोजा नहीं सुनिए लगा। ना पहले। रोजा आपको लग रहा है? देखिए, मैं अच्छा बोल लीजिए। एक अहले हदीस बंदे को मैं सवाल कर रहा हूँ कि अपना अकीदा वाज़ेह करे। अपना अकीदा वाज़ेह करने से आप डर रहे, घबरा रहे। हो गई इस बात तरह आपकी। काम चलने वाला नहीं है। बात हो गई इस आपकी। तरह काम चलने वाला नहीं है। बोल आप लीजिए अपना बोलिए। पहले अकीदा वाज़ेह कर लीजिए बोल कि खुदा लीजिए ताला बोलिए। की जात कहाँ है। बोल लीजिए, हो गई बात आपकी। जी, आप अपना अकीदा वाज़ेह कीजिए, अहमदहू इसके व आगे बोलने नसल्ली नहीं अला दूंगा। रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। देखिए सामीन, गौर कीजिएगा, हमने इन साहब को कॉल किया जिनका नाम अफ़ान है, अफ़ान सुल्तान। इनके ताल्लुक से ये बात सुनने में आया कि ये अकायद के ताल्लुक से, यानी अल्लाह के ताल्लुक से लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। हमने इस ताल्लुक से इनको कॉल क्या किया मैंने ताकि हम परेशान किया? जाने। क्या मैंने आप गुमराह बीच किया? में आप अपने टर्म में बोल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं ठीक। आपको टाइम दूंगा। तो जैसे कि हमने बताया कि ये लोगों को परेशान कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं इस वास्ते कि एक जहमी और हुलूलियों वाला जो अकीदा था कि माज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो हर जगह है, हर चीज़ में है, इस किनकी तरीके का ये किन 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 अकीदा। आप किन फिर बीच में किनका बोल रहे हैं। अकीदा था? आप फिर बीच में बोल रहे हैं, आप खामोश रहिए ना, आपको मौका दूंगा मैं। नहीं नहीं, मैं ऐसे बात नहीं करता आप अफान मेरे भाई। तरफ गलत इल्जाम लगा, वो आप अपनी गलत सफाई अपने टर्म में दीजिएगा गलत ना, जो इल्जाम मुझ नहीं तक लगा बात सकते कि पहुंची मेरा है। अकीदा क्या है। भाई जो मुझ तक बात पहुंची मैं वो बता रहा हूँ आपसे, तो आप अपनी सफाई दीजिएगा या आपके दावे से ही ये बात गलत। वाज़ेह हो जाएगी जब ठीक है, आप ठीक है, अपना आप दावा बोल लीजिए। करेंगे ना। वक्त तय कर लीजिए, पहले वक्त तय कर लीजिए। आप कितना देर बोलेंगे, मैं कितना देर बोलूंगा? एक एक से पहले डेढ़ वक्त डेढ़ तय कर एक से लीजिए, डेढ़ उसके दो बाद मिनट आगे आप बात बोल होगी। सकते हैं, एक से डेढ़ दो मिनट मैं भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, लेकिन आप एक बीच में मिनट आप डिस्टर्ब नहीं बोलिएगा। करेंगे। 1 मिनट, 1 मिनट आप बोलिएगा, 1 मिनट मैं बोलूंगा। चलिए 1 मिनट में अगर बात कंप्लीट नहीं हुई तो डेढ़ भी बोल सकता है ना बंदा। चलिए चलिए चलिए, हाँ। बोलिए बोलिए। तो जैसे कि हम तक की बात पहुंची कि लोगों को इस चीज की दावत दे रहे हैं कि लोग इस चीज पर अपना अकीदा बनाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो क्या है वो हर दावत दे जगह रहा, है। नहीं दावत दे रहा आप हूँ? फिर आप बीच कुरान में बोल सुन्नत रहे हो से यार, आप क्या अपना दावा, आदमी हो यार। पेश एक कीजिए। क्लास में 10 बार पढ़े थे, आप एक बार किताब में बात सुन्नत समझ से नहीं अपना आती दावा क्या? पेश कीजिए। क्या पेश कर, क्या लोगों को बोल रहा हूँ, क्या मैं गुमराह कर रहा हूँ? ये सब बोलने की आपको कोई जरूरत नहीं अभी है। आप खामोश आप रहिए ना, किताब आप अपने सुन्नत से टर्म में बोलिए भाई, क्या है मतलब। आप किताब सुन्नत से वादे कीजिए कि आपका अकीदा क्या है। हो गई आपकी बात तभी मैं कंप्लीट। बोलूँ। अब बीच में जी, अगर इस तरीके से टपकेंगे तो फिर मैं, आप जानते नहीं है शायद मुझे, आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आप माशाअल्लाह एक उसूली माशाअल्लाह, बात क्या कीजिए, बहुत बात अच्छे है। तरीके से इंशाल्लाह बात करेंगे, लोगों की इस्लाह होगी, ठीक है। तो बहरकैफ हम तक ये जो बात पहुंची, हमने कुछ बयान कर दी, कुछ रह गई इस वास्ते, चलिए खैर उसको हम छोड़ देते हैं।
تو ہم تو کیونکہ جیسے ایک مقصد کے تحت ہم نے عفان صاحب کو فون کیا ہے اس واسطے کہ تاکہ ہم جان لیں کہ بھی ان کا عقیدہ اس تعلق سے کیا ہے کہ اللہ کی ذات کہاں پر ہے. تو میں عفان صاحب سے کہنا چاہوں گا تھوڑا اپنا عقیدہ واضح کر دیں، اس تعلق سے بتا دیں کہ ان کی جماعت کا کیا اس پر موقف ہے، اور سلف صالحین کا کہ اللہ رب العزت کی جو ہے ذات، وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے کہاں ہے. یہ عفان بھائی تھوڑا واضح بتائیں اس بارے میں، تھوڑا اپنا دعویٰ فرما دیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حضرات سامعین کرام، میں ان سے ان کے عقیدے کے تعلق سے سوال کیا. آپ اپنا عقیدہ واضح کیجیے. تو یہ اپنا عقیدہ واضح کرنے سے، اپنا موقف واضح کرنے سے گھبرا رہے ہیں اور ہمارا عقیدہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. اور لوگوں کو میں اپنا عقیدہ جب کتاب و سنت سے بتاتا ہوں تو کہتے ہیں یہ گمراہ کر دیں. چلیے بھائی، اگر آپ اپنا عقیدہ نہیں بتائیے گا تو میں اپنا عقیدہ بتانے سے نہیں گھبراؤں گا. چلیے آپ گھبرا رہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے، لا جہت ہے، لا مکان ہے، لامت ہے. اب اس پر میرے پاس کتاب و سنت، اب اس کے پاس میرے پاس دلیل ہے. وہ دلیل یہ ہے. آپ کی 1 منٹ سے اوپر ہو گئی بات، اب خاموش ہو جائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. دیکھیے سامعین، ہم نے سوال کیا تھا، جواب کیا آ رہا ہے. ہم نے پوچھا تھا اللہ ذات کے اعتبار سے کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ لا محدود ہے، اللہ لا مکان ہے، اللہ مطلب بنا جہت کے ہے. لیکن یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہوئی کہ اللہ رب العزت کہاں. اس تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ بھئی سب سے پہلے یہ بات تو واضح ہونی چاہیے نا کہ اللہ رب العزت آخر پھر ہے کہاں. تو جب تک یہ بات واضح نہیں ہوگی لوگوں تک حق بات کیسے پہنچے گی. یہ تو ہم بھی مانتے کہ اللہ مکان سے پاک ہے، ہم بھی مانتے اس بات کو. ہم بھی مانتے اللہ لامحدود ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب اس کے بعد ہے، اللہ ہمیشہ صحیح، سب چیزیں ہم بھی مانتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے کہ فرمایا اپنے تعلق سے اللہ عرش پر مستوی ہے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے. اسی طریقے سے ان صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں کہ ہماری بات کیونکہ عین اللہ کے ٹاپک پر ہو رہی ہے کہ اللہ کا خود ایک اللہ نام جو ہے یہ ایک اللہ کا ذاتی نام ہے. تو اس تعلق سے ان کو جیسے میں نے واضح کیا کہ اللہ نے اپنے تعلق سے بتایا کہ اللہ عرش پر مستوی، اسی طریقے سے ان کو بھی بتانا چاہیے نا کہ اللہ رب العزت نے کہا ہو کہ اللہ جو ہے وہ سب جگہ ہے، اللہ ادھر ہے، اللہ ادھر ہے. بھائی اس طریقے سے آپ بھی بتاؤ نا، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. حضرات سامعین کرام، میں نے اپنا عقیدہ واضح کیا کہ خدا تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے، لا جہت ہے، لا مکان. لا جہت کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی جگہ میں نہیں ہے، لا مکان ہے، کسی مکان میں نہیں ہے، لامت ہے، کسی چیز سے مس نہیں ہے. اب اس کے تعلق سے میرے پاس قرآن سنت سے دلیل ہے. اب اس کے تعلق سے میرے پاس کتاب و سنت بولنے نہیں دے رہا، اہل حدیث بولنے نہیں دے رہا. دیکھیے آپ ڈر گیا، بولنے نہیں دے رہا. اہل حدیث مجھے بولنے نہیں دے رہا. دیکھیے آپ بدتمیزی کرنے لگے. اہل حدیث بولنے نہیں دے رہا. اہل حدیث ڈر گیا. میں نے اپنا عقیدہ واضح کیا. آپ نے پوچھا کہ آئین اللہ کہاں ہے. میں نے اپنا دعویٰ واضح کیا، اپنا موقف واضح کیا کہ خدا تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے. دیکھیے سامعین، جب ہو گئی آپ کی بات، چلیے ہو گئی بات آپ کی. دیکھیے سامعین، جب اللہ کے رسول نے اس باندی سے پوچھا اللہ کہاں ہے، اللہ کے رسول نے سوال کیا تو اس نے نہیں کہا اللہ لا محدود ہے، اللہ لا مکان ہے، اللہ یہ ہے، اللہ وہ ہے، اللہ فلاں ہے. اس نے کہا فی السماء، اللہ آسمانوں میں. فی السماء، سماء کا معنی بلندی کا بھی ہوتا ہے. تو یہاں سے یہ مراد نہیں کہ صرف اللہ آسمانوں میں ہی ہے، اللہ بلندی پر ہے، ٹاپ پر ہے. اللہ کے رسول نے کہا یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے پوچھا تھا نا، لیکن سوال کیا تھا کہ اللہ کہاں ہے. اس نے کہا فی السماء. وہی سوال میں اس بندے سے کر رہا ہوں جو گھبرا رہا ہے بہت زیادہ اور بدتمیزی کرنے پر بھی اتارو ہے کہ سوال یہ ہے، بنیادی سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہاں ہے. بنیادی سوال یہ ہے. تو کہتا ہے مکان میں نہیں ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں مکان میں. کہتا ہے اللہ لا محدود ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ محدود ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کہتا ہے اللہ بلا جہت، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل ہو گیا. دیکھو آپ 1 سیکنڈ میں بیچ میں ڈسٹرب کیا آپ نے. 10 سیکنڈ سے 5 سیکنڈ میں اپنی بات
دیکھیے سامعین، ہم نے واضح بتایا اپنا عقیدہ کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، جیسے کہ اللہ میں نے بھی اپنا عقیدہ واضح بتایا کہ لا محدود لا مکان ہے. یہ کدھر لکھا ہے کہ اللہ رب العزت بھی لا مکان ہے؟ قرآن کی آیت پڑھو. جی ہاں آیت پڑھو. ٹھیک ہے، خاموشی سے سننا ہماری بات کو، خاموشی سے سننا. میرا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے، لا مکان ہے، لا محدود لا مس ہے. اس کے پاس میرے پاس دلیل اس بات کی ہے کہ انسان کی حدود متعین ہے، محدود ہے، جانور بھی محدود ہے. اگر خدا تعالیٰ عرش پر ہی ہوئے، ٹھیک ہے، لا محدود نہیں ہوئے، تو انسان اور جانور کے مشابہ ہو جائیں گے. تو اس آیت کی خلاف ورزی ہو جائے گی جس میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں لئی سکم مثل، اس کی کوئی مثل نہیں. تو جب لئی سکم مثل ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی کے مثل نہیں ہے. جب مثل نہیں ہے تو انسان محدود ہوں گے تو خدا تعالیٰ نامحدود ہوں گے. تو ہر شے تو محدود ہے اور خدا تعالیٰ کسی شے سے مشابہ نہیں. تو کسی شے سے مشابہ نہ ہونے کی واضح دلیل اس بات کی طرف جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ لا محدود ہے. اور جو بھی چیز ہوتا ہے، جو بھی اشیاء ہوتی ہے وہ جگہ پر ہوتی ہے. خدا تعالیٰ اگر جگہ پر ہو، خدا تعالیٰ اگر جگہ پر ہو، خود نہیں، خدا تعالیٰ اگر جگہ پر ہو، خدا تعالیٰ اگر جگہ پر ہو، مخلوق اور خدا ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے. اور آپ نے جو حدیث پیش کی، اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک باندی سے پوچھے بتاؤ خدا تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام مرتبے کے اعتبار سے پوچھ رہے تھے یا ذات کے اعتبار سے پوچھ رہے تھے؟ اگر اللہ کے نبی پاک علیہ السلام ذات کے اعتبار سے پوچھ رہے تھے اور باندی کا جواب ذات کے اعتبار سے ہوا اور اللہ کے نبی پاک علیہ السلام خاموشی کا اظہار کیے، تو اس کا واضح دلیل یہ ہو رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات صرف عرش پر ہے. جب عرش پر ہوئی تو محدود ہو گئی. انسان اور مخلوق، خدا خالق اور مخلوق ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے. جبکہ قرآن کریم اس بات کی تردید کرتا ہے. تو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کا سوال اور باندی کا جواب ذات کے اعتبار سے نہیں تھا، کہاں ہے وہ مرتبے کے اعتبار سے خدا تعالیٰ کا مرتبہ کہاں ہے؟ تو پھر سماعی روایت میں آتا ہے اور انگلی اٹھا کر کے اشارہ کی، یعنی خدا تعالیٰ کا مرتبہ کہاں ہے؟ بہت ہی بلند ہے. یہ اس کا مطلب ہے جو کہ میں کتاب و سنت کی روشنی سے حل کیا. اب آپ ایک دلیل پیش کریں کہ خدا تعالیٰ کی ذات عرش پر ہی ہے. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات، جنازہ نکال دوں گا، میت نکال دوں گا. جنازہ آپ کی نکل رہی ہے، جنازہ آپ کی نکل رہی ہے، جنازہ آپ کی نکل رہی ہے، جنازہ آپ کی نکل رہی ہے. جاہل آدمی کو یہ پتا نہیں کہ جو بول رہا ہے اس کے پاس اس کی ایک دلیل نہیں. میں نے دلیل دے دیا، الحمدللہ میں نے دلیل دے دیا، الحمدللہ میں نے دلیل دے دیا. لا مکان ہونے کی بھی دلیل دے دیا، لا محدود ہونے کی بھی دلیل دے دیا، لا جہت ہونے کی بھی دلیل دے دیا، لا محدود ہونے کی بھی دلیل دے دیا. تمہاری دلیل کو بھی میں کاٹ دیا. اہل حدیث ڈر گیا، اہل حدیث سننا نہیں چاہ رہا، اہل حدیث سننا نہیں چاہ رہا، قرآن سننا نہیں چاہ رہا. ایک دعویٰ کیا تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے میں نے اس گدھے سے پوچھا لامکان اللہ لامکان قرآن کی یہ آیت پڑھ کدھر ہے؟ تو یہ گدھا بھاگا کس کی طرف؟ لامحدود کی طرف. ارے بے شرم، ہم نے یہ کہا ہی نہیں کہ اللہ محدود ہے، معاذ اللہ. بیچ میں کیوں بول رہا ہے بے شرم؟ تو جاہل چپ، ہر اشیاء اہل حدیث کو روزہ لگ گیا، اہل حدیث کو روزہ لگ گیا، اہل حدیث ڈر گیا، اہل حدیث ڈر گیا، اہل حدیث ڈر گیا. اس بات کی میری توڑ کرو کہ خدا تعالیٰ کی ذات، خدا تعالیٰ کی ذات صرف عرش پر ہی ہے. میں نے کہا کہ خدا تعالیٰ لا مکان ہے، خدا تعالیٰ لا مکان ہے، لا جہت ہے. انسان اور مخلوق اور جو بھی اشیاء جس جگہ پر ہوتا ہے وہ جگہ میں ہوتا ہے اور مکان میں ہوتا ہے. اور خدا تعالیٰ اگر مکان میں ہوئے، خدا تعالیٰ اگر جگہ میں ہوں گے، خدا تعالیٰ مکان میں ہوئے، خدا تعالیٰ اگر جگہ میں ہوئے تو خدا اور مخلوق ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے. تو خود اس آیت کی خلاف ورزی ہو جائے گی
اس میں قرآن کریم یہ دیکھیے کہتا اللہ ہے کے رسول نے واضح گواہی دی اس تعلق سے کہ اللہ کے نبی پاک جو ہے علیہ وہ السلام نے آسمانوں وہ میں سوال اللہ کے رسول کی گواہی ہے اس پر سوال کیے تھے اس کہ کی وہ دلیل دو باندھی جو ہے اللہ کے مومنہ ہے نبی اس کو پاک علیہ آزاد کر دو، اور السلام یہ ذات بشرم کے کہہ رہا اعتبار ہے سے سوال کیے تھے کہ نہیں اللہ جہد سے بھی بھاگے، ذات کا حالانکہ لفظ اس دکھلاؤ باندھی وہاں نے پر انگلی سے وہاں اشارہ پر کیا، ذات کا لفظ دکھلاؤ اس نے وہاں کہا پر ذات کا لفظ دکھلاؤ ارے وہاں پر پاگل ہو ذات گیا کا لفظ نہیں ہے اللہ کے چل نبی فون پاک میں علیہ تیری چلیے بگڑ السلام گئی، سے اگلی بار میں تیری اللہ پھر کے پٹائی نبی لگاؤں پاک گا۔